بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ذکر متفرق سوالات کی نشست ہے، وہ سوالات جو آپ لوگوں کی جانب سے موصول ہوتے ہیں ہم پیش کرتے ہیں۔ استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی خدمت میں حسب سابق لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پورا کا پورا نیریٹو ہے، ایک تصور ہے جس میں یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے پاکستان کی سالمیت، ہمارا وطن، ہماری دھرتی، ہماری ملت، اس کو ہم نے ہر چیز پر مقدم رکھنا ہے۔ اس کا استحکام، اس کی بقا اور اس کی سالمیت یہ سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ اس کے بالمقابل ہمیں ایک اور نیریٹو نظر آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے ہماری مذہبی شناخت ہے، سب سے پہلے اسلام۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ دعویٰ کریں کہ سب سے پہلے پاکستان، تو کیا یہ بات دین اسلام کے تقاضوں کے خلاف ہے؟ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام، تو کیا اس میں یہ ناگزیر ہے کہ آپ کی ملت، آپ کی دھرتی بعد میں ہو اور پہلے آپ کا مذہبی نظریہ، آدرش یا نقطہ نظر ہو؟ اس طرح کی چیزوں میں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس چیز کا کیا محل ہے۔ ہماری جو شناخت بھی فطرت کی طرف سے ودیت ہوئی ہے، یا ہم نے اس کو وجود بخشا ہے، یا ہمارے کسی فیصلے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہم اس کے ساتھ محبت بھی رکھیں گے، ہم اس کا اظہار بھی کریں گے، اور اس کا موقع و محل بھی متعین کر لیں گے کہ کیا ہونا چاہیے۔ مذہب میں ایک انسان کی حیثیت سے اختیار کرتا ہوں، یہ وہ چیز نہیں ہے جو میری پیدائش کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے۔ یعنی میں ایک علاقے میں پیدا ہوا ہوں، میں ایک برادری میں پیدا ہوا ہوں، میں نے ایک ماں کے بطن سے جنم لیا ہے، میرا ایک خاندان ہے۔ ان چیزوں کو تو میں خود اختیار نہیں کرتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس نے مجھے کن ماں باپ کی آغوش میں ڈالنا تھا، کیا جگہ ہے جس سے وہ متعلق ہوتے، کون سی قوم ہے، کون سی برادری ہے، لیکن مذہب کو میں خود اختیار کرتا ہوں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو بالعموم والدین کا مذہب اختیار کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس سب کے باوجود میری اختیاری چیز ہے۔ تو جب میں مذہب کو اختیار کرتا ہوں تو پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ میں نے کیا اختیار کیا ہے۔ مذہب کا خلاصہ دو لفظوں میں بیان کیجیے، اور یہاں ظاہر ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دو لفظوں میں خلاصہ بیان کیجیے تو وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی بندے کی حیثیت سے مان لیا، سمجھ لیا، اس کی بندگی کا اقرار کر لیا، اب میں اس کی بندگی کے تقاضے پورے کروں گا۔ یہ میری ابدیت کی شناخت ہے۔ یعنی میں انسان تھا، میرا ایک نام ہے، میں ایک جگہ پیدا ہوا، میرا ایک پس منظر ہے، میری ایک قوم ہے، میرا ایک وطن ہے، لیکن میں نے ایک نظریے کو، ایک مذہب کو، ایک دین کو اپنی آزادانہ مرضی سے اختیار کر لیا ہے۔ جو چیز میں نے اختیار کی ہے اس میں میرا رشتہ اس کائنات کے پروردگار کے ساتھ میرے شعور کی سطح پر آ گیا ہے۔ ٹھیک، یعنی میں نے ابدیت کا اقرار کر لیا ہے۔ یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید مذہب کی حقیقت کے طور پر واضح کرتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جب میں نے ابدیت کو اختیار کر لیا تو اب ابدیت کا تقاضا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ وہاں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا دین آئے گا۔ یہ میری مذہبی شناخت ہے۔ یعنی بندہ ہونے کی حیثیت سے میرے سامنے کوئی مطالبہ آ جاتا ہے، وہ مطالبہ بندگی کا مطالبہ ہوگا۔ اس مطالبے کو تو مجھے ہر حال میں پورا کرنا ہے، اس لیے کہ اگر میں اس مطالبے کو پورا نہیں کرتا تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے جس حقیقت کا اعتراف کیا ہے میں نے اس سے انحراف کر لیا۔ اس کے بعد اب باقی چیزوں کو دیکھیے۔ یعنی یہاں تو مجھے ابدیت کا شعور حاصل ہوا، ابدیت میری شناخت بنی، میں خدا کے ایک بندے کی حیثیت سے اب دنیا میں جیوں گا۔ جی ٹھیک۔ اس کے تقاضے پیدا ہوں گے، تو جس محل میں اس کا تقاضا پیدا ہو جائے گا وہاں سب سے پہلی ترجیح اسی کی ہے، یہ کہ وہ میری اس شناخت کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس کے بعد اب باقی جگہوں پر چلے جائیے، یعنی میری برادری، میری قوم، میرا وطن، ظاہر ہے کہ اس کے بھی تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ تقاضے میرے ابدیت کے تقاضوں سے متصادم نہیں ہیں تو اپنے محل میں وہ ساری دنیا سے پہلے ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ علی الاطلاق اس طرح نہیں ہے۔ جو تقاضا بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنا ایک محل رکھتا ہے،
یعنی اس کی کوئی بنائے استدلال ہوگی، اس کا کوئی موقع ہوگا، وہ جب پیدا ہو جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ وہ کسی تقاضے سے متصادم تو نہیں ہو رہا۔ ٹھیک۔ تو اگر ایک طرف ذات باری کی طرف سے ایک تقاضا سامنے آتا ہے اور وہ تقاضا ایک بندے کی حیثیت سے مجھ سے متعلق ہو جاتا ہے، تو اس تقاضے کے مقابل میں تو کوئی چیز بھی نہیں آ سکتی۔ سمجھ آتی ہے بات۔ یعنی میں بندہ، وہ میرا پروردگار، ہم پروردگار کو کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پروردگار معبود بھی ہے، مالک اور آقا بھی ہے، اور ہمارا بادشاہ بھی ہے۔ اس حیثیت سے پرستش اس کی، تعظیم اس کی، عبادت اس کی، اور اطاعت بھی اسی کی۔ تو عبدیت کے یہ تقاضے ذات باری پر ایمان کے بعد پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی تقاضے کو سامنے آنا چاہیے، اس وقت یہ سوال پیدا ہوگا کہ اب ان میں سے کس چیز کو قبول کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح کا معاملہ ماں باپ تمام اعزاء اقربا کا ہے۔ یعنی میں ماں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میری ماں مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کے مقابل میں کوئی عبدیت کا تقاضا آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے تو بعض اوقات ماں کو قربان کر دینا پڑتا ہے، اس کے کہنے پہ شرک نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنی ذات کو اللہ کی نظر کر دینا ہوتا ہے۔ تو عبدیت کے تقاضوں میں تو آخری چیز اپنے جان مال آبرو کو اللہ کی نظر کر دینا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے بیان بھی کر دیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی حیثیت سے ہم سے ہماری جانیں، ہمارے مال خرید لیے، اور اس کے معاوضے میں یہ فرمایا ہے کہ میرا فردوس تمہارے لیے ہے۔ یہ تو عبدیت کے لازمی تقاضے ہیں۔ یعنی اگر بندہ مومن اپنے پروردگار سے تعلق قائم کرتا ہے تو پرستش کا تعلق بھی اسی سے ہوگا، اطاعت کا تعلق بھی اسی سے ہوگا، اور اپنا سب کچھ نظر کر دینے کا تعلق بھی اسی سے ہوگا۔ جتنی عبادات ہیں وہ میرے اسی تعلق کا علامتی اظہار ہے۔ اس کا کوئی تقاضا سامنے آنا چاہیے۔ اس تقاضے کے ہوتے ہوئے میرے لیے سب سے پہلے یہی ہے۔ یہ تقاضا موجود نہیں ہے، یعنی معاملہ ایسا ہے کہ اس میں عبدیت کے تقاضے سے کوئی تصادم پیدا نہیں ہو رہا تو میرا ملک بھی میرے لیے مقدم ہو سکتا ہے، میری برادری بھی کسی موقع پر میرے لیے مقدم ہو سکتی ہے، میرا وطن، بلکہ جہاں میں پیدا ہوا ہوں، میرا قصبہ اور میرا گاؤں بھی میرے لیے کسی وقت مقدم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے اپنے محل میں بالکل صحیح ہیں، ان کو بے محل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے درمیان تصادم کی صورتحال اگر نہیں پیدا ہوئی تو خواہ ان کی ترجیحات بھی قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، ہم سے بھی بڑی اچھی مثال آپ نے دی، جس میں ماں باپ کا جو رشتہ ہے، ظاہری بات ہے وہ ہمارے وجود سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم اگر مسلمان ہیں تو قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی آپ نے اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا، بیزاری کا، اور ان کی اطاعت فرمانبرداری کرنی ہے، اس نے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ لیکن اگر وہ شرک کی بات کریں تو اس معاملے میں اطاعت نہیں ہوگی۔ اس طرح ہم سب جو ملک سے تقاضے پیدا ہوتے ہیں ہمارے، وہ تقاضے بھی ظاہری بات ہے کوئی علم و عقل کے مسلمات کے تحت ہوں گے، کوئی اخلاقی کوئی امور اس کے اندر زیر بحث ہوں گے۔ تو دین کی اپنی جو پوری دعوت ہے وہ بھی تو یہی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ہمارے ملک پر کوئی حملہ کر دے اور ہم نے اپنی دھرتی کو بچانا ہے تو اب صرف دھرتی کی بات نہیں ہے، مذہب بھی تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے حفاظت کرنی ہے، فساد کو روکنا ہے۔ تو یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے تقاضے الگ سے پیدا ہوں گے اور مذہب کے تقاضے کو الگ سے۔ بڑی اچھی مثال آپ نے دی، اسی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی اگر کسی موقع پر ہمارے ملک کو یا ہماری قوم کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کسی نے حملہ کر دیا ہے، حملہ ظاہر ہے کہ جارحانہ ہوتا ہے، ظلم و عدوان کا باعث بنتا ہے، جارحیت کو اس وقت پوری دنیا میں ممنوع سمجھا جاتا ہے، اسی لیے سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ظلم اور عدوان پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم اس پر مطمئن ہیں کہ ہمارے خلاف جو اقدام کیا جا رہا ہے وہ ظالمانہ ہے، اس پر ہم مطمئن ہیں۔ ہم اس اقدام کا جواب دینا چاہتے ہیں یا اپنی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے موقعوں پر یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ کیا یہاں ہمارے دین کا کوئی تقاضا تو متصادم نہیں ہو رہا؟ یہ سوال تو ہر وقت پیدا ہوگا۔ تو اگر دین کا کوئی تقاضا متصادم نہیں ہو رہا تو پھر تو یہ بحث ہی ختم ہو گئی۔ اور اگر صورتحال اس کے بالکل برخلاف یہ ہو کہ ہمارا دین بھی اس معاملے میں وہی ہدایت کر رہا ہو، جی چنانچہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دین میں ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاں کہیں ظلم و عدوان موجود ہو وہاں ہم تلوار اٹھا سکتے ہیں،
بلکہ بعض صورتوں میں وہ ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہمارے پاس طاقت ہے، ہم ظلم کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں، تو ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی جان دے کر بھی ظلم کو ختم کرنے کی جدوجہد کریں. تو یہاں کیا ہوا ہے، یعنی جو ابدیت کا تقاضا ہے وہ بھی سامنے آ گیا، اور جو قوم و ملک کے ساتھ محبت کا تقاضا تھا وہ بھی سامنے آ گیا، اور جو انسانی فطرت میں اپنی عزت، آبرو اور اپنے مال کی حفاظت کے تقاضے موجود ہیں وہ بھی سامنے آ گئے. تینوں کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد تو یہ سوال ختم ہو جائے گا. لیکن اگر تصادم پیدا ہو جائے، مثال کے طور پر ہم سے یہ کہا جائے کہ ہم کسی قوم کے خلاف اقدام کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا ضمیر، استدلال، علم و عقل کے مسلمات سب گواہی دے رہے ہوں کہ یہ تو ظالمانہ اقدام ہے، یہ کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس صورت میں ظاہر ہے ہمارا مذہب بھی روکے گا، اخلاقی اصول بھی روکیں گے، اور ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اس طرح کے موقعوں پر آدمی کو قید و بند برداشت کر لینی چاہیے، لیکن کسی ظلم میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کسی فساد میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ملک، کوئی قوم یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم فساد برپا کرنے جا رہے ہیں، یا دوسروں پر ظلم کرنے جا رہے ہیں، یا ان کی آبروئیں لوٹنے جا رہے ہیں، یا ان کے مال ہتھیانے جا رہے ہیں، تو یہ سب ظالمانہ اقدامات ہیں. ظاہر ہے کہ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ جان، مال، آبرو کے خلاف اقدام کرنا. تو اگر یہ اقدام بغیر کسی وجہ کے کیا جا رہا ہے تو صریح ظلم ہے. ظلم سے مذہب بھی روکتا ہے، اخلاقیات بھی روکتے ہیں، انسان کا ضمیر بھی روکتا ہے. عالمی سطح پر انسان جن حقوق کے قائل ہیں وہ بھی اس کے معنی ہیں. تو یہاں پر ظاہر ہے کہ اس طرح کی ہر دعوت کو رد کر دیا جائے گا، خواہ وہ اپنی قوم کی طرف سے آئے، خواہ اپنے ملک کی طرف سے آئے، خواہ کسی بڑے سے بڑے شخص کی طرف سے آئے. بالکل، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم صاحب، اس میں ایک اطلاقی عملی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور لگتا ہی ہے کہ مستقبل میں شاید مسلمان ممالک کے لیے اس طرح کی چیزیں زیادہ پیدا ہوں گی. مثال کے طور پہ پاکستان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے ہاں سے کیپٹل پنشمنٹ کا خاتمہ کریں. اب اگر ہم اسلام کو مانتے ہیں تو اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے سزائیں بھی نافذ کرنی، اس کے اندر قصاص بھی ہے، حدود بھی ہے. اگر کوئی قتل کرتا ہے، فساد فی الارض کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی جان بھی لی جائے گی، کیپٹل پنشمنٹ ہے اسلام میں. تو اب کیا کیا جائے گا اگر عالمی سطح پر آپ کو خطرہ ہو کہ جی آپ کا ملک اکیلا ہو جائے گا، عالمی قوتیں، اقوام متحدہ آپ کو کہہ رہی ہو، تو اس صورت میں جو مذہب کی ہدایت ہے اگر تصادم میں آ جاتی ہے ترجیح، تو کیا کریں؟ مطلب ہم اس صورت کے اندر کیا اپنے ملک کو قربان کر دیں؟ سینکشنز لگیں گی، دوائیاں بند ہو جائیں گی. اور ہم نے دیکھا بعض ممالک جو کھڑے ہونے کی کوشش کی وہ اس کرب سے گزرے. تو دین کیا کہتا ہے کہ دین کی ہدایت پر جب عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر اس صورت میں دین ترجیح ہوگا یا وطن کی بقا ترجیح ہوگی؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بالکل واضح کر دیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ جو احکام بھی دیے گئے ہیں ان سے استرار کا استثناء ہے. یہ بات واضح کر دی گئی ہے. میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمتوں کی صورت میں بیان کیا ہے یا فرائض کی صورت میں بیان کیا ہے، ان سے استثناء کی بنیاد استرار ہوتا ہے. اور وہ چیزیں جن کا تعلق عبادات سے ہے ان میں رخصت کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو کسی حکم میں تبدیلی کی اجازت دے دیتے ہیں، اور اس کے حدود انہوں نے خود متعین کر دیے ہیں. یعنی اس صورت میں نماز اس طرح پڑھی جائے گی، اس صورت میں نماز اس طرح پڑھی جائے گی، اس صورت میں روزہ اس طرح رکھا جائے گا، اس صورت میں روزہ رکھ کے اس طرح رکھا جائے گا. اب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کا ایک حکم ہے. اللہ کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو روک دیا جائے، جبراً روک دیا جائے کہ وہ اس کا اعلان نہ کرے، یہ اقرار نہ کرے، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس کے برعکس کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس اعتراف کے باوجود کہ وہ مسلمان ہے اس کو معاف کر دے گا. بیان کیا نا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی اگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اور اس کو کوئی کفر کی بات کہنی پڑ گئی مجبوری کے عالم میں، کسی نے اس کی جان، مال، آبرو کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اس میں اس کو اس طرح کی کوئی بات کہنی پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. بدکاری ایسے معاملے میں یہ کہا گیا مجبور عورتوں کو کہ اگر تمہیں اس طرح مجبور کیا جاتا ہے اور تم اپنے دل سے پاک دامنی چاہتی ہو، ان اردنا تحسنا، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دی جاؤ گی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی قومی سطح پر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لیے دین کے احکام پر عمل کرنے کی کتنی آزادی ہے. اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں
پوری طرح آزاد ہیں. میں نے کئی مرتبہ اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمان دنیا بھر میں شکست کھا گئے. پھر ایک عالمی نظم پیدا ہوا ہے. یہ عالمی نظم دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کی صورت اختیار کر گیا ہے. یہاں اب بات ملک ہے جو مختلف قوانین بناتے ہیں، پھر ان کا نفاذ کرتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں اور بہت سے کام کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں بہت سی قوموں کے لیے ان کی تہذیب کے معاملے میں، ان کی ثقافت کے معاملے میں، ان کے مذہب کے معاملے میں اقراء کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے موقف سے ان کو قائل کریں. پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی ہمارے اندر ہمت ہے ہم اس پر عمل کرنے کی صحیح کریں. اگر معاملہ اقراء اور جبر تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہی اصول ہوگا جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم کسی چیز کو اگر معطل رکھیں گے کچھ عرصے کے لیے یا اس میں کوئی راستہ نکالیں گے تو امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں معاف فرمائے گا. اس لیے کہ جس وقت آپ قومی سطح پر دیکھتے ہیں تو وہاں پھر صرف فرد کا معاملہ نہیں ہوتا، وہاں پوری قوم کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے بچوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، افراد کو کیا مسائل پیدا ہو جائیں گے، قومی سطح پر کس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور اپنی ہمت کا جائزہ لیا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اس طرح کی مجبوری کی حالت میں کوئی غلط کام کریں گے اللہ انہیں معاف کر دے گا، اس میں بھی بعض لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جان دے دیں گے اور اس بات کو قبول نہیں کریں گے. تو کوئی ملک اس کے برعکس بھی فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہمت حوصلہ دیکھنا ہوتا ہے کسی استقرار سے کب فائدہ اٹھانا ہے، کسی اقراء کے نتیجے میں کب کسی چیز کو ہمیں قابل معافی سمجھنا ہے. یہ سب فیصلے اجتہاد کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنے کا وہ تحمل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے پورے دین کا اصول یہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو ہر قوم اپنے حالات کا جائزہ لے گی، اس کی سیاسی قیادت، اس کی مذہبی قیادت مل کے دیکھے گی کہ اب ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے. عزیمت کی راہ اختیار کرنی ہے، رخصت کی راہ اختیار کرنی ہے. دونوں کا امکان ہوتا ہے. ان میں سے جس چیز پر اتفاق ہو جائے گا، اور اس میں اصول کیا ہے، امرہم شورا بینہم. تو جب آپ کا اتفاق ہو گیا آپ وہ چیز اختیار کر لیں گے. اگر عزیمت اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو کچھ دنیا میں ہوگا ظاہر ہے کہ اللہ ہی اس کا اجر دینے والا ہے. اور اگر رخصت کی راہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے رکھی ہے کہ وہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا ہم سے بھی بیان کیجیے گا کہ اس کو آپ نے بڑی وضاحت سے کئی دفعہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ قرآن مجید نے غلامی کے خاتمے کے حوالے سے ایک پورا کا پورا قانون دیا ہے اور تدریج کے ساتھ ایک سوشل ایول تھا اس کو ختم کیا. اس طرح کے معاملات میں کوئی ورڈکٹ دے کے دو ٹوک انداز میں ایک دن میں یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا. سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ تو چلے سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ نے رفتہ رفتہ ایک چیز کو ختم کرنا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر ہمیں اس اخلاقی برائی کی کنڈیمنیشن پہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں ملتا. جس طرح شراب کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی یہ اس کا جو گناہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور بھی بعض جرائم کے بارے میں آ جاتا ہے. لیکن غلامی جس کے اندر ایک انسان کی ایک طرح سے عصمت کو، جان کو، آبرو کو، اس کی شخصیت ذات کو قید کر لیا گیا ہے، اس کو کنڈیم کہیں نہیں کیا گیا. اس کے بارے میں کوئی منفی کلمہ، منفی جملہ قرآن میں کیوں نہیں ملتا ہمیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بجائے خود ایک اخلاقی اصول سے پیدا ہوئی تھی. ہمارے ہاں لوگ جس غلامی سے واقف ہیں، خاص طور پر جو مغربی قوموں نے روا رکھی، اس کی بنیادیں اخلاقی نہیں تھیں. وہ تو سراسر ظلم تھا. آپ مختلف علاقوں میں گئے ہیں، وہاں سے آپ نے آزاد لوگوں کو پکڑا ہے، آپ نے ان کو جہازوں میں بھر لیا ہے، اور جس طرح جانوروں کو پکڑ کے لے آتے ہیں اس طریقے سے آپ پکڑ کے لے آئے ہیں. غلامی جو اس سے پہلے پیدا ہوئی وہ یہاں سے پیدا نہیں ہوئی، وہ جارحیت کی سزا سے پیدا ہوئی. یعنی جس وقت کسی قوم کے درمیان، کسی قبیلے کے درمیان یا دو قبیلوں کے درمیان جنگ و جدال برپا ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ جنگ و جدال میں دونوں فریق ایک دوسرے پہ الزام رکھ رہے ہوتے ہیں. ایک فریق یہ کہتا ہے کہ تم نے زیادتی کی ہے، دوسرا کہتا ہے تم نے زیادتی کی ہے. اس میں پھر یہ روایت قائم ہوئی کہ جب ہم جنگ جیت لیں گے تو پھر جارح کو سزا دیں گے. سزا دینے کی یہ صورت اختیار کی گئی کہ اس کا مال لوٹ لیا جائے گا مثال کے طور پر، اور اس کے لوگوں کو غلام بنا لیا جائے گا. یہاں سے یہ چیز پیدا ہوئی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے اس زمانے میں اگر کبھی جنگ ہو تو جنگی قیدی پکڑ لیے جاتے ہیں. جنگی قیدی جب آپ پکڑ لیتے ہیں تو وہ قید میں ہوتے ہیں، یعنی ان کی آزادی سلب ہو جاتی ہے، ان کے بہت سے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. یہی پرانے زمانے میں کیا گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ یہ چیز لوگوں کے لیے بالکل ہیر مریا ہو گئی. یعنی جو لوگ غلام ہو گئے ظاہر ہے ان کا ایک پس منظر بن گیا. اب وہ لوگوں کے گھروں میں ہیں، ان کو بیچا جا رہا ہے، ان کو خریدا جا رہا ہے. تو یہ روایت بن گئی. لیکن اس کے پیچھے خود ایک اخلاقی اصول تھا کہ یہ اس قوم کے لوگ ہیں جس نے جارحیت کا ارتکاب کیا تھا،
جارحیت کے ارتکاب پر ان کو سزا دی گئی. اس وقت دیکھیے نا 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 40 سال کے لیے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. کسی کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آتی، کوئی آدمی نہیں نکلتا اور وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ بڑی اخلاقی برائی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیچھے جرم موجود ہے، اور جرم کے نتیجے میں سزا کا تصور یہ غیر اخلاقی نہیں سمجھا جاتا. تو غلامی در حقیقت جارحیت کے جرم کی سزا کے طور پر وجود میں آئی. تو اللہ تعالیٰ کے دین میں جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو دونوں پہلوؤں سے اس کا خاتمہ کرنے کی ابتدا کر دی گئی. ایک طرف لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ فک و رقبہ، گردنیں چھڑاؤ، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یعنی یہ سزا دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. جس طریقے سے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جو زندہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ سزا دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے انسان کی نفسیات مجروح ہوتی ہے، دست تنقیدیں کرتے ہیں. خود میں نے اپنی کتاب میں ایک مضمون لکھا ہے اس پر کہ قید کی سزا کی اخلاقیات کیا ہے. تو اس طرح کی بات قرآن مجید نے کہی اور یہ بتایا کہ وہ لوگوں کی گردنیں چھڑائی جائیں، اور دوسری جانب جنگ میں لوگوں کو غلام بنانے پر پابندی لگا دی. یہی کام کرنا چاہیے تھا. اس کی اخلاقی کنڈمنیشن تو اسی وقت ہوگی جب کہ کسی آزاد آدمی کو پکڑ کے غلام بنا لیا جائے گا. اس کا کوئی تصور عرب میں موجود بھی نہیں تھا، اور ان غلاموں سے متعلق یہ بات کہی بھی نہیں جا سکتی. ٹھیک. اچھا صاحب، یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آتی ہے، جو پہلی نسل ہے جس نے مثال کے طور پہ جارحیت کی تھی، جنگ کرنے آئی تھی، اب ان کو مارنے کے بجائے ان لوگوں کو غلام بنا لیا گیا، اور ایک طرح سے ان کی زندگی پر احسان کا معاملہ ہو گیا کہ اب وہ زندہ ہیں اور ان غلامی میں آ گئے. ان کے جو آگے بچے ہیں، غلامی میں تو یہ ہوتا ہے کہ غلام پیدا ہوا تو پوری نسل غلام ہوتی ہے. تو اسلام کو کم سے کم یہ تو کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے یہ پہلے والے تو جاری ہے، لیکن ان کے جو بچے ہیں انہوں نے تو جاریت بھی نہیں کی، لیکن غلام کے بچے تو غلام ہی بنتے تھے. اس کے بارے میں بھی قانون سازی کر دی گئی. سورہ نور میں موجود ہے کہ جو لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں وہ اپنے لیے آزادی خرید سکتے ہیں. لہٰذا وہ جب آزادی خرید لیتے تھے تو اس کے بعد ان پر کوئی پابندی عائد نہیں رہتی تھی، اس لیے کہ لوگ خرید کے لائے ہوئے ہیں. جب وہ خرید کے لائے ہوئے ہیں تو انہوں نے رقم دی ہوئی ہے، تو یا تو حکومت وہ رقم ادا کر دے، یا پھر وہ آدمی بھی آگے بڑھے، حکومت بھی یا معاشرہ بھی اس کی کچھ نہ کچھ مدد کرے، اور اس کے نتیجے میں غلامی کی راہ ختم ہو جائے. تو یہ تو اصول پر ہی ہوگا، قاعدے کے مطابق ہی ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے بیٹھے ایک حکم جاری کر دیں، لوگوں نے لاکھوں روپے اس پر خرچ کیے ہوئے ہیں اور ان کو آپ کوئی معاوضہ دینے کے لیے انکار کر دیں. بالکل. تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا صاحب، یہ عام طور پہ جب ہم آج کے دور میں بیٹھ کے ماضی کے اوپر بات کرتے ہیں تو یقیناً ایک بہت ہی گھنونا تصور سامنے آتا ہے کہ بھی انسانوں کو باقاعدہ غلام بنا کے رکھا ہوا ہے گھروں میں اور یہ سب چیزیں. لیکن ہم موجودہ دور کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ غلامی کی کچھ اور شکلیں ہیں. تو پورا ملک غلام، قومیں غلام بن جاتی ہیں، ادارے غلام بن جاتے ہیں، اور اس وقت بھی جو عالمی سامراج ہے اسی کے تحت دنیا جو ہے ایک طرح کی نیم خود مختاری کہیے یا اس کو غلامی کہہ لیجیے، اس میں زندگی گزار رہی ہے. پھر نوکریاں کرتے ہیں لوگ، کارپوریٹ سیکٹر میں جاتے ہیں، وہاں پر ان کا اوقات، ان کی سب چیزیں لے لی جاتی ہیں، اس طرح مزدوری کروائی جاتی ہے. تو ہر سطح پر غلامی کی کوئی نہ کوئی صورت تو ہے، لیکن ہم کہیں نہیں دیکھتے کہ ہمارا دستور، قانون، آئین، قومی میثاق ہر جگہ اس کی کنڈمنیشن کر رہا ہوں. دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے. دیکھیے بات یہ کہ ایک ہے انسان کے بنیادی حقوق، جب ان کو کوئی شخص پامال کرتا ہے تو وہ اخلاق کی خرابی ہے. اس کو اسی طریقے سے دیکھا بھی جائے گا. کسی آزاد آدمی کو آپ پکڑ کے غلام بنا لیں، کسی آزاد آدمی کو پکڑ کے قید کر لیں، جس کو حبس سے بھیجا کہا جاتا ہے، حکومت یہ اقدام کرے، ہر حال میں اس کو ایک برائی سمجھا جائے گا، بیان کیا جائے گا. اسی کو اس وقت واضح بھی کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں. اس کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا، اخلاقی تقاضے کچھ چیزیں پیدا کرتے ہیں. اس میں سے ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی. یہ بات کہ کسی نے جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اسے سزا دی جائے گی، یہ تو ایک مسلمہ اخلاقی اصول ہے. اس دنیا کے اندر اسی اصول پر آپ بہت سے فیصلے کر رہے ہیں. آپ کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ ایک آدمی کو پکڑتی ہیں، پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں. یعنی وہ ایک سیاسی رہنما ہوتا ہے، وہ بعض اوقات ایک دانشور ہوتا ہے، بعض اوقات ایک عالم ہوتا ہے. کسی اخلاقی برائی کا ارتکاب اس سے ہو جائے تو اس کے بعد اخلاقی جواز پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کی آزادی سلب کر لی جائے. تو آزادی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مشروط ہے کہ آدمی کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا. اب آپ نے سزا دینی ہے. سزا دینے کے بہت سے طریقے آج کے زمانے میں لوگوں نے اختیار کیے. ان میں لوگوں کو زیادہ پسند کیا ہے؟ ایک آدمی کو زندہ میں ڈال دینا. یہ آخری درجے کی غلامی ہے. یعنی جب آدمی کو آپ نے زندہ میں ڈال دیا تو اب اس کے بعد نہ وہ باہر جا سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ اپنے بچوں سے مل سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ بدترین سزا کیا ہو سکتی ہے جو آپ کسی شخص کو دینے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اطمینان سے دے رہے ہیں؟ دنیا بھر میں جیل خانے بنے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ جنگی جرائم کے معاملے میں تو آپ جانتے ہیں کہ کس کس طرح کے قید خانے بنائے جاتے ہیں اور کہاں کہاں لوگوں کو رکھا جاتا ہے. تو یہاں کون سی چیز ہے جو اس کو جواز پیدا کرتی ہے؟ وہ اصل میں جرم کا ارتکاب ہے.
جب جرم کا ارتکاب ہو گیا اور سزا کے طور پر آپ نے کسی شخص کو غلام بنایا ہے، کسی شخص کو قید میں ڈالا ہے، کسی شخص کو کوئی سزا دی ہے، کسی کی گردن مار دی ہے، تو اس کے اخلاقی جواز پر گفتگو ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں جرم کی جو سزا آپ دے رہے ہیں اس میں مناسبت نہیں ہے، یعنی جرم اور اس کی سزا کے درمیان مناسبت نہیں ہے، یہی بحث کی جائے گی۔ تو یہی بحث وہاں ہو سکتی تھی کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ اگر کسی قوم نے جارحیت کی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے لوگوں کو نسل بعد نسل غلام بنا لیا جائے۔ تو کوئی آدمی یہ کہے گا کہ بس ایک نسل ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہے گا 10 سال ہونے چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں تورات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ لوگ جو غلام بنائے ہوئے تھے اور ان کو خرید کے لے آیا جاتا تھا، تو یہود کو تورات میں یہ کہا گیا کہ 6 سال بہت ہے۔ اچھا 6 سال بعد ان کو چھوڑ دو۔ 6 سال کے بعد نہ صرف یہ کہ آپ ان کو رہا کر دیں گے، بلکہ ان سے اس موقع کے اوپر کہیں گے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری دولت ہے، ان میں سے اپنی ضرورت کے لیے جو چیز لے سکتے ہو لے جاؤ۔ تو ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا۔ تو پہلے یہ بنیادی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ لوگ غلامی وہ لے لیتے ہیں جس میں آزاد لوگوں کو پکڑ کر لوگ جہازوں میں بھر کر لاتے تھے اور پھر ان سے غیر انسانی سلوک کرتے تھے، یہ اور غلامی ہے۔ وہ غلامی جو عربوں میں موجود تھی یا قدیم زمانے میں موجود تھی، اس کا تعلق اس سے نہیں تھا۔ لوگ اس وقت بھی بعض اوقات آزاد لوگوں کو پکڑ لیتے تھے، لیکن عربوں میں جو غلامی تھی اور جس غلامی کو اسلام سے سابقہ پڑا وہ یہ نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ لوگوں کو جارحیت کے نتیجے میں جنگ میں پکڑا گیا ہے۔ چنانچہ اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ کسی آزاد کو غلام بنانے کی اجازت دی جائے یا آزادی دی جائے۔ جنگ کے میدان میں 2 قومیں اتری ہیں، ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے، اس میں جن لوگوں نے جارحیت کا ارتکاب کیا ہے اگر وہ شکست کھا جاتے ہیں تو اخلاقی اصول یہی تھا کہ ان کو پھر سزا دی جائے گی۔ تو غلامی گویا جارحیت کی سزا کے طور پر رائج ہوئی، اس میں حدود سے تجاوز بھی ہونے لگ گیا۔ اسلام آیا تو اس نے کیا کیا، حدود سے جو جہاں تجاوز ہو رہا تھا اس کا تو فوراً خاتمہ کر دیا، اور آئندہ کے لیے اس سزا کا بھی خاتمہ کر دیا۔ باقی چیزوں کو قدرت کے راستے پر چھوڑ دیا، وہ اپنے طریقے کے مطابق چلیں گی اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ اچھا ہم ابھی جو آپ فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی، لیکن چشم فلک نے تو یہ دیکھا کہ 1300-1350 سال گزر گئے اسلام کو آئے ہوئے، لیکن مسلمانوں نے غلاموں کی منڈیاں، خرید و فروخت اس کو ترک نہیں کیا، یہاں تک کہ 1960 تک کہا جاتا ہے کہ مکہ کی گلیوں میں بھی غلاموں کی خرید و فروخت کے بازار لگتے تھے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اسلام نے جو قاعدہ دیا تھا کہ تدریج سے خاتمہ ہو، لیکن نتیجے میں تدریج سے تو خاتمہ نہیں ہوا؟ اسلام کی باقی باتیں سب لوگوں نے مان لی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا دین کوئی بات کہتا ہے تو لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے اس کو سنتے اور سمجھتے ہیں، بعض چیزوں کو مان لیتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ اسلام نے کہا ہے لوگوں کو غبن کیا کرو، مال کھایا کرو، لوگوں کو دھوکہ دیا کرو، فریب دیا کرو، ان کی زمینوں پر قبضے کیا کرو، میراث تقسیم کرنے سے انکار کیا کرو۔ ان کون سی بات اسلام نے کہی ہے؟ تو لوگ بعض اوقات بعض چیزوں کی تعویل کر کے اپنے لیے راستے نکال لیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے اعمال کی کوئی ذمہ داری ہمارے دین پر عائد نہیں ہوتی۔ جو دین کی بات ہے وہ میں نے آپ کو واضح کر دی، اور وہ یہ کہ یہ کوئی اس نوعیت کی غلامی نہیں تھی۔ جنگوں میں لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا اور انہیں سزا کے طور پر لوگ غلام بنا لیتے تھے، وہ پھر آگے بکتے بھی رہتے تھے، لوگ خرید کے اس طرح کے لوگوں کو لے آتے تھے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے، اس کے لیے اس سے زائد کوئی بات کی نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ ایک جانب ترغیب دی گئی، دوسری جانب لوگوں کے حالات درست کیے گئے، ان کا مقام بلند کیا گیا، سوسائٹی میں جو ان کی حیثیت تھی وہ بالکل تبدیل کر کے رکھ دی گئی، ان کے بارے میں ایسے قواعد بنا دیے گئے جس کے نتیجے میں وہ بتدریج اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، اور اس کے ساتھ پابندی لگا دی گئی کہ نہیں اب کوئی جنگ ہوگی تو اس میں کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ میرے نزدیک اس سے بہتر راستہ ایسے معاملات میں اختیار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ چند اور سوالات ہم صاحب، آپ کے علم میں ہے اس وقت مالیات کے نئے نئے موڈ آف ٹرانزیکشن سامنے آ رہے ہیں، اس میں ہمیشہ میں دیکھا ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ قدیم فقہی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھئی مبی کون سی چیز بن سکتی ہے، سمن وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں، تو وہ کرنسی کی بحث آتی ہے۔ تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی کرنسی کو جو ہے وہ کوئی ٹینجیبل پروڈکٹ کی صورت میں ہونا چاہیے، سونا یا چاندی ہونا چاہیے ہے۔ تو یہ جو اس وقت بٹ کوائن ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں، ان کے پیچھے چونکہ سونا چاندی نہیں ہے اس لیے ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ مجھے بتائیے گا کہ اسلام نے کسی چیز کے اندر قوت خرید موجود ہے، وہ کموڈٹی بننے کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے لیے کوئی متعین کر دیا ہے کہ سونا چاندی ہو یا اس کے ایکویلنٹ کوئی چیز ہو، یا کل کو جو ہے وہ آج کل تو یہ بھی ہے کہ بھئی سوشل ویلیو ہی ایک طرح کی کوئی چیز بن جائے گی ٹرانزیکشن میں، تو کوئی نان ٹینجیبل چیز بھی کرنسی بن سکتی ہے؟ اس طرح کی کوئی چیز ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا موضوع ہی نہیں ہے۔
اس نے ان معاملات کو عرف پر چھوڑ دیا. یعنی کسی سوسائٹی کے اندر جو رواج ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ایک بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے, اسی کی بنیاد پر پھر بعد میں قوانین بن جاتے ہیں. ایسا ہی معاملہ چلا آ رہا ہے. چنانچہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ ایک زمانے میں لوگ سامان لے جاتے تھے, اسی کا تبادلہ کر لیتے تھے. وہ سمن بھی ہوتا تھا, مبی بھی ہوتا تھا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سونے چاندی کے سکے چلنے لگ گئے, یا سونا چاندی اس مقصد کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ دوسرے سکے وجود میں آ گئے. سونا چاندی کے سکوں کا تبادلہ ذرا مشکل ہو جاتا تھا اور اس میں خرابیاں بھی بہت تھیں, تو دوسری نوعیت کے بعد سکے وجود میں آ گئے. پھر کاغذی کرنسی وجود میں آ گئی اور اس کو ایک خاص طرح کا قانونی تحفظ حاصل ہو گیا. اس کے بارے میں بھی ایک عمومی اعتماد پیدا ہو گیا. اب ہم معلوم نہیں کس دور میں داخل ہو رہے ہیں. ممکن ہے کہ ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ کوئی نوٹ بھی آپ کے پاس نہ ہو, اس کے باوجود معاملات ہوں. آخر یہ جو کارڈ ہماری جیبوں میں آ گئے ہیں, ان کے بارے میں کون یہ واقفیت رکھتا تھا؟ تو ایسی سب چیزوں کے معاملے بنیادی اصول یہ ہے, کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے, کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے, کسی کا مال ہتھیانے کی صحیح نہیں کرنی چاہیے, کسی کو نقصان پہنچانا کا پیش نظر نہیں ہونا چاہیے. بس یہ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے. یعنی علم و عقل کے وہ مسلمات جو انصاف کے بارے میں ساری انسانیت کے درمیان مشترک ہیں, وہ چیزیں ملحوظ ہیں. تو آپ جو طریقہ بھی اختیار کریں گے وہ دنیا کا عرف بن جائے گا. جب وہ عرف بن جائے گا تو اس کے مطابق معاملات ہوں گے. اور ہمیں یہی ہدایت کی گئی ہے کہ جس معاملے میں اللہ یا اللہ کے پیغمبر نے کوئی ہدایت نہیں کی, یعنی نفیاً یا اثباتاً کوئی حکم نہیں دیا, اس میں عرف بالکل درست ہے اور عرف کی پیروی کرنی چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. اگر ہم سب یہ بیان کیجیے گا, اس وقت بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی لوگ اپنی رقم کو محفوظ بنوانے کے لیے بینکوں میں رکھتے ہیں. جب وہ بینکوں میں رکھتے ہیں تو بینک ان کو کوئی نہ کوئی منافع دیتے ہیں. ہمارا عمومی تصور یہ ہے کہ بینک جب آپ کو کوئی منافع دیتا ہے تو وہ سود ہے, اس کو نہیں لیا جا سکتا. آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے اپنی 23 اعتراضات کی سیریز میں سود کا مسئلہ, کہ یہ بینک کس طریقے سے یہاں تک پہنچے ہیں. ابتدا تو ان کی اسی طرح کی مہاجنی سود اور صرفی قرضوں پر سود لینے سے ظلم اور زیادتی سے, لیکن یہ کرتے کرتے بتدریج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ اب بینکنگ میں جو غالب ٹرانزیکشنز ہیں وہ فائنینسنگ کے اصول پر ہوتی ہیں, انویسٹمنٹ ہوتی ہے, بزنس لونز ہوتے ہیں. بتائیے گا مجھے, ایک عام مسلمان مثال کے طور پہ وہ اپنا رقم رکھتا ہے بینک میں, اور ہمارا یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ بینک جو ہے وہ اس کی رقم سے کاروبار ہی کر رہا ہے, آگے لوگوں کے کاروبار میں انویسٹمنٹ کر کے. تو اب وہ جو منافع مجھے دے رہا ہے, کیا یہ منافع سودی رہے گا یا اس منافع کو میں اس کاروبار کے اندر سے کچھ پیسے سمجھ لوں؟ یہ جو پورا کاروبار ہے اس کے بارے میں بہت سے مباحث ہیں, بہت سے سوالات ہیں, بہت سی چیزیں مشتبہات کے دائرے کی ہیں. اور بینکوں کے ہاں ابھی بھی بہرحال کسی نہ کسی درجے میں 1% ہو, 2% ہو, 4% ہو, سود کا اسی نوعیت کا کاروبار ہوتا ہے جو قدیم زمانے میں تھا. اس وجہ سے میں نے ہمیشہ لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ سود کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اخلاقیات سکھائی ہے اس میں یہ بات طے ہے کہ ہم کسی کو قرض دیں گے تو اس پر کسی منفعے کا مطالبہ نہیں کریں گے. قرض در حقیقت تبرک اور نیکی کا ایک عمل ہے. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی زائد دیا ہے تو ہم ویسے ہی اپنے کسی بھائی کو دے دیں گے, اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے اور قرض دیا ہے تو اس پر کبھی نفع نہیں لے سکتے. قرض پر نفع کا مطالبہ کیا جائے تو یہ سود ہے. بینکوں کے کاروبار میں ایک حد تک یہ چیز بھی موجود ہے. بعض معاملات اب اس سے بالکل مختلف ہو چکے ہوئے ہیں, لہذا اس میں صحیح بات وہی ہے کہ ہر آدمی کو اس کا فیصلہ خود کرنا چاہیے. اگر اس کا اطمینان ہے کہ زیادہ معاملات اب درست ہو گئے ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس لیے کہ غلبے ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے. اور اس کا اطمینان نہیں ہے تو اس کو اجتناب ہی کرنا چاہیے. ٹھیک. ہم سے بھی ہمارے اسلامی بینکنگ کی ایک پوری روایت ہے جو لوگوں کو یہ اعتماد دلاتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ معاملات نہیں ہو رہے جو کنونشنل بینکنگ میں ہوتے ہیں. تو ایک عام آدمی کے لیے ایک زائد اعتماد, چونکہ ہم نہ کنونشنل بینکنگ میں جا کے تحقیق کر سکتے ہیں نہ اسلامی بینکنگ کر سکتے, لیکن دعویٰ جو ہے منہ پر اس کا یقین کیا جا سکتا ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر زیادہ یقین آدمی کو پیدا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اس کا تعلق بھی دیکھیے فرد کے فیصلے سے, اس کا اطمینان ہو گیا ہے تو بس وہ اسی کا مکلف ہے. اب اطمینان کے بارے میں شریعت نے کوئی پابند نہیں کیا کہ یہ کرو اور وہ کرو پھر اطمینان ہونا چاہیے, لیکن افراد کے طبع میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی کا اطمینان ہے, اس کو اطمینان کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے اطمینان کی بنیاد پر جو کچھ اس نے کیا ہے اگر اس میں کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو معاف فرمائے گا. اطمینان نہیں ہوا تو وہی بات ہے جو حضور نے فرمائی کہ سل نفسک, اپنے دل سے پوچھو. اگر تمہارا دل مطمئن نہیں ہے, تمہارا ضمیر مطمئن نہیں ہے,
تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آخری سوال ہم صاحب آج کی نشست کا، ہم نے دیکھا ہے کہ مغربی ممالک میں، امریکہ وغیرہ میں جب آپ شادی کرتے ہیں تو جو کچھ شادی کے بعد آپ کے احساسات بنتے ہیں، آپ مال کماتے ہیں، آپ کا گھر ہے، وہ مشترک ملکیت بن جاتا ہے، اور اسی مشترک ملکیت میں بیوی کا نصف حصہ ہوتا ہے، اور طلاق کے موقع پہ وہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اسی ضمن کی قانون سازی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں اصولی طور پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کو اس طرح کے کسی معاہدے پر اعتراض ہوگا کہ میاں اور بیوی آپس میں مل کے معاہدہ کر لیں کہ جو کچھ ہم کمائیں گے، کیونکہ دونوں کی محنت اس میں لگ رہی ہے، بیوی گھر در سنبھالتی ہے، شوہر باہر جاتا ہے، اسی سے جو مال پیدا ہوتا ہے، تو جو کچھ پیدا ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا۔ نکاح ایک معاہدہ ہے، قرآن نے خود اس کو میثاق غلیظ کہا ہے۔ اس میں ہر شخص کو یہ موقع دینا چاہیے کہ دونوں کے مطالبات کیا ہیں وہ نکاح کے موقع پر لکھ لیے جائیں۔ اس وجہ سے اگر نکاح کے موقع پر یہ طے ہو جاتا ہے تو اس میں شریعت میں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ یہ تو کوئی آدمی اپنی ساری جائیداد دیتا ہے، وہ یہ لکھ دیتا ہے کہ میری بیوی کا سب کچھ ہوگا، یا بیوی لکھ دیتی ہے کہ جو میں کماؤں گی وہ بھی شوہری کا ہوگا، تو اس کا آزادانہ حق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اس طرح کی چیزیں اگر معاہدے کا حصہ بنا دی جائیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک، لیکن ہم سب عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ شوہر مر گیا ہے تو اس کے بعد ملتا ہے، تو جو اس کا مال تھا اس کے مال پہ تو اس کے اعزہ کا رشتہ داروں کا حق ہے، یہ بیوی نصف کیسے لے کے جا رہی ہے؟ اس میں یہ کس نے کہا ہے کہ جو شوہر مرتا ہے تو پھر ملتا ہے؟ جس کی جو ملکیت ہے وہ تو اسی کی ملکیت ہے۔ میں نے اگر اپنی بیوی کو ایک مکان دے دیا ہوا ہے یا کوئی زمین دے دی ہوئی ہے تو اس کا میراث سے کیا تعلق ہے؟ جو چیزیں آپ زندگی میں دے دیتے ہیں یا جو معاہدے کے تحت ملتی ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو جو میرا مال ہے، یعنی زندگی میں نے کوئی مال کمایا ہے اور وہ میرا مال ہے، وہ زندگی میں بھی میرا تھا، اس میں کسی کی شراکت نہیں تھی۔ میراث کے قانون کا تعلق اس سے ہے۔ جو مال پہلے ہی مشترک تھا اس میں جس کا جو حصہ ہے وہ تو اس کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ غام صاحب کے ساتھ ہم یہاں موجود تھے، متفرق سوالات کی نشست تھی، انشاءاللہ آئندہ نشست میں مزید سوالات پیش کریں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔